افغان امن عمل کے خلاف بھارت متحرک ہو چکا ہے، بھارت سرگرم ہو چکا ہے۔ بھارت نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، طالبان امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے، اور ان مذاکرات میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ماسکو سے لے کر ابو ظبی تک، اور ابو ظبی کابل سے لے کر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض تک، یہ 4 راؤنڈ جو مذاکرات کے ہو رہے ہیں اس میں پاکستان ایک بھرپور کردار کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بھارت سے ہضم نہیں ہو سکا۔ بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان مذاکرات کو سبوتاژ کرے، ان مذاکرات کو ناکام کرے۔ امریکہ اور جو افغانستان کے اندر جو طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے، اس میں بھارت نے ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی۔ بھارت نے کوشش یہ کی کہ اجیت دوال جو ان کے سلامتی کے مشیر ہیں مودی کے، وہ اور دوسرے جو افغان کابل حکومت کے مشیر سلامتی ہیں حمداللہ صاحب، ان دونوں نے مل کے جو ہے کوشش یہ کی کہ کس طرح امریکہ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات سے روکا جائے، اور ان کے جو کابل حکومت ہے اس کو مذاکرات میں انوالو کیا جائے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کابل حکومت نے پیشکش کی تھی مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ، لیکن طالبان نے ان مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ طالبان نے ان مذاکرات کی پیشکش کو ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم براہ راست آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو جس طاقت لے کر آئی ہے اقتدار پہ، اس سے ہم مذاکرات کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو بھارت افغانستان میں 18 سال سے موجود تھا، اور بھارت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھارت نے افغانستان میں 2 بلین امریکی ڈالر وہاں پہ سرمایہ کاری کی افغانستان کی زمین کے اوپر۔ بھارت کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھارت افغانستان میں خود کو موجود پا کے پاکستان کی سرحد پہ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، اور جلال آباد سے لے کر قندھار سے لے کر مختلف افغانستان کے صوبوں میں مختلف علاقوں اور شہروں میں بھارت نے کونسل خانے بنائے تھے، کونسلیٹ بنائے تھے، جن میں پاکستان کے خلاف لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا تھا۔ افغانستان کے اندر بھارت نے ڈیم بنانے کے لیے پیسے دیے، بھارت نے سڑکیں بنانے کے لیے پیسے دیے، بھارت نے ایک بہت بڑی انویسٹ افغانستان کے اندر کر رکھی ہے، اور غیر ملکی انویسٹ کرنے والے ممالک میں بھارت سر فہرست ہے جس نے افغانستان میں انویسٹ کیے، پیسے لگائے۔ اب بھارت کی امیدوں پہ پانی پڑ رہا ہے۔ بھارت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نئی جو طالبان حکومت آئے گی وہ بھارت کو افغانستان میں کردار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت نے اتنی انویسٹ اس لیے کی تھی وہاں پہ تاکہ وہاں جو بھی حکومت آئے گی وہ بھارت نیپال کی طرح، کھٹمنڈو کی طرح، اس طرح کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرح افغانستان کو بھی اپنے ہتھے پہ کر کے رکھے گا۔ لیکن بھارت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی افغانستان ہے جہاں سے غزنوی کبھی چلا تھا، یہاں سے اٹھنے والوں نے سومناتھ کے مندر کو توڑے تھے۔ تو افغانیوں کی انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی تھی، اور وہ بھارت افغانستان میں بیٹھ کے نیک نیتی سے انویسٹ نہیں کر رہا تھا۔ انویسٹ پاکستان نے بھی کی، یونیورسٹیاں پاکستان نے بھی بنائی، سڑکیں پاکستان نے بھی بنائی، اور پاکستان نے ٹنوں کے حساب سے گندم افغانستان کو دے دیا۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، وہ تاریخی ہے، وہ اسلامی ہے، وہ ہمارے خون میں شامل ہے، وہ ہماری سرحدیں ایک ہے، ہمارا رشتہ ایک ہے۔ تو اس طرح کے کٹ پتلی حکومتیں اور اس طرح کے وقتی طور پہ بٹھائے گئے مہروں سے پاک افغان تعلقات خراب نہیں ہو سکتے۔ بھارت یہاں بھی ناکام ہوا، اور بھارت نے یہ چال چلی کہ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو سبوتاژ کرے۔ اس سے امریکہ بھی خوش نہیں ہوگا بھارت کے اس اقدام سے۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ طالبان کو اس بات پہ راضی کرے کہ افغانستان میں بھارت کو کردار دیا جائے، لیکن طالبان بھارت کو کردار دینے کے لیے افغانستان میں تیار نہیں ہے۔